اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج کا دن ویسے ہے ہی اتنا پیارا، جمعہ کا دن، جمعہ کی بھی تمام تر برکتیں اور فضیلتیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ پروگرام کو دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ یہ بحیثیت پاکستانی دیکھا جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں صرف دو ممالک ایسے رہ چکے ہیں جہاں پہ آج بھی پولیو ایگزسٹ کرتا ہے، اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ آئیے چل کے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پولیو کا خاتمہ اب تک ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ہر بچہ جس کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں اس کے ایک انگلی پر نشان لگایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پولیو ورکرز کے مطابق ایسے شواہد ملے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ بشمول سرکاری ملازمین انگلی پر جعلی نشان لگا کر انسداد پولیو مہم میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنے والے لوگ صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پولیو کے قطرے پلانا ضروری ہے۔ 2 قطرے پولیو کے اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے، ہر بار بار ہر بچے کو۔ جی دوستو، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پولیو کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پورے ہفتے میں 1,26,00,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے یہ مہم شروع کی گئی۔ پچھلے سال جنوری میں ایک کیس شمالی وزیرستان میں رپورٹ ہوا پولیو کا، اس کے بعد کئی مہینے تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ پولیو پہ کام کرنے والے جتنے ادارے ہیں پاکستان میں، وہ اس حوالے سے بڑے ایک اچھا فیل کر رہے تھے کہ اب شاید ہم اپنے ہدف کے بہت قریب پہنچنے والے ہیں۔ 3 سال تک اگر کوئی کیس رپورٹ نہ ہو کسی ملک میں تو اسے پولیو فری کنٹری قرار دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، مگر اسی سال 3 کیسز اور رپورٹ ہو گئے۔ مگر شکر الحمدللہ ابھی ہم سنگل ڈیجٹ میں ہیں، مطلب جو کیسز ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں ہیں۔ 30 سال پہلے، تقریباً 30 سال پہلے جب یہ پولیو کی مہم کا پاکستان میں آغاز ہوا تھا تو اس وقت 20,000 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے تھے۔ ہم سب کی، آپ سب کی، اور ڈیفینیٹلی جو ہمارے صحت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی جو لوگ ہیں ان سب کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہم سنگل ڈیجٹ پہ ہیں۔ بٹ یہ آنے والے دنوں میں یہ کیسز بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، بہت جلد ختم ہو جائیں گے، اور ہم پولیو فری کنٹری بن جائیں گے۔ میرے ساتھ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک بڑے قابل انسان موجود ہیں، جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت پاکستانی اگر میں دیکھوں تو میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں سارے ممالک میں پولیو ختم ہو گیا۔ ایسے ممالک جہاں پہ یہاں سے زیادہ جہالت ہے، ایسے ممالک جو ہم سے زیادہ غریب ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ممالک جن کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، وہاں پہ پولیو ختم ہو گیا۔ پاکستان نے آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ ہمیشہ ایک ٹیکنیکل ویو اور ڈاکٹر سے تو بات کرتے رہتے ہوں گے اس ٹاپک کے اوپر، اور وہ بھی آگاہی ضروری ہے۔ آج آپ نے اس کا ایک دوسرا رخ پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بلایا اور ہم اسی پہ بات کریں گے۔ دوسرے جو غریب ممالک ہیں وہاں سے ختم اس لیے ہو گیا ہے اور ہمارے یہاں سے ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کے جسموں کو پولیو لگنے کے علاوہ ہمارے عقل اور شعور کو بھی پولیو لگ گیا، معذرت کے ساتھ روحوں کو بھی پولیو لگ گیا، اور اس کا علاج ہے۔ ایسی بات نہیں کہ جب ہم جسمانی پولیو کی ویکسینیشن کر رہے ہیں تو جسم کے پولیو کے لیے تو ہم 2 قطرے اپنے بچوں کو پلائیں، جیسے کہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور عقل کی اور شعور کے پولیو کے لیے 2 قطرے علم کے بھی لے لیں ہم اپنے ذات کے لیے، اور جو روح کو پولیو لگ گیا ہے اس کے لیے 2 قطرے جو ہے وہ قرب الہی کے اور غور و فکر کے بھی لے لیں، تو شاید ہماری قوم جو ہے اس سے باہر نکل جائے۔ تو ہماری جو اجتماعی سوچ ہے وہ ویک پڑ رہی ہے ایسی چیزوں کو فائٹ کرنے میں۔ اگر ہم لوگ اجتماعی سوچ کو اپنی سٹرونگ کریں اور اپروچ کو، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے کمزور پڑ رہے ہیں، اور نائجیریا جیسا ملک جو ہے اس نے جو ہم سے کافی حد تک
بہت سارے معاملات میں ایک کمزور ملک ہے، لیکن اس نے اس سے فائٹ کر کے نکال لیا، کیونکہ ان کی کلیکٹیو یا اجتماعی اپروچ بہتر ہے اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے. ہماری اجتماعی اپروچ میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے. نہیں تو اصل رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری کم علمی یا ہماری جو غلط خبریں ہیں ہمارے جو، یا شاید ہمارا انفارمیشن ٹھیک نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے نا، پوری دنیا میں سب نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں آج بھی آٹے میں نمک سے بھی کم ہوں، مگر ایسے لوگ موجود ہیں 20 کروڑ سے زائد کی آبادی میں بہت کم لوگ بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اگر آج بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ پولیو کے قطرے ہمارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کا تولیدی نظام متاثر ہو سکتا ہے، یہ یہودی کی سازش ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو یہ ساری خبریں، یہ اتنا علم ان تک پہنچا کیسے ہے؟ کون پہنچا رہا ہے؟ فہیم دیکھیں، میں اگر بات کی باریکیوں کو پکڑیں گے تو پھر وہ بحث اور مباحثے میں چلی جاتی ہے، یا کم علم لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں، اجتماعی بات کرتے ہیں. کسی بھی قوم کے اندر اگر آپ کسی قوم کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے تو یہ 30 سال سے مہم چل رہی ہے، 30 سال سے ہمیں سازش کی تمیز نہیں آئی، اور یہاں پہ کوئی آبادی کا تناسب کم نہیں ہوا. نہیں. دوسری بات یہ کہ جن ممالک میں یہ سکسیسفلی بقول ان لوگوں کے سازش کامیاب ہو چکی ہے، سب کو پلا دیے گئے، ان کی آبادیاں کتنی کم ہو گئیں یا ان میں کیا فرق آ گیا؟ لوگ غور نہیں کرتے. کم علمی جو ہوتا ہے وہ ذہنی بیماریوں کا جو ہے وہ گڑھ ہوتا ہے، کم شعوری جو ہوتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے، ہمارے معاشرے میں الٹریسی زیادہ ہے، ہمارے معاشرے میں کم علمی، کم شعوری زیادہ ہے. لوگ اچھا کم علمی بھی میں نہیں کہوں گا، آگاہی نہیں ہے، لوگوں کو غور و فکر نہیں کرتے. ایک گاؤں دیہات میں رہنے والا بندہ جو کبھی اسکول نہیں گیا، اگر وہ بھی ٹھنڈے دل سے غور کرے، اگر اس کے بھی سامنے ایک کیس پولیو کا اللہ نہ کرے گزر گیا ہو کسی جاننے والے کے یا کسی کے، تو اس کو اچھی طرح ادراک ہو جائے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. میں نے پرسنلی ایسے کیسز اپنے فیملیز میں دیکھے ہیں، بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں ایسے وکٹمز کو جو پولیو وکٹمز ہیں اور جو ان پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. اچھا سلمان بھائی، ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم اسی پہلو پہ ہی بات کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پولیو کا شکار ہے تو اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلا کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. نیوز کیفے میں میرے ساتھ ہیں پروفیسر سلمان راجہ، اور آج ہم اپنے مہمان سے بات کر رہے ہیں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے. ملک بھر میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 1.26 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. پاکستان ابھی بھی پولیو ایسے کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے جس میں آج بھی پولیو ایگزسٹ کرتا ہے. 2 ہی ملک ایسے ہیں، افغانستان اور پاکستان. پاکستان میں تقریباً ہر جگہ سے پولیو ختم ہو چکا ہے. صرف شمالی وزیرستان میں کچھ کیسز، 1 کیس گزشتہ سال اور 3 کیسز جو ہیں وہ اس سال نکلے ہیں. ہم اپنے ہدف کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہماری ذمہ داریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں. پروفیسر سلمان راجہ صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ بحیثیت قوم کیوں آج بھی پولیو یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ نے اس کے کچھ پہلو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہم یہ بات کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو پولیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی متاثر ہو جاتا ہے کوئی شخص، تو اس کی زندگی اسی معاشرے میں کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر ایک والد یا والدہ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے نہ پلا رہے ہیں تو وہ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. فہیم، جتنے بھی پیرنٹس اس پروگرام کو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں اور ان تک پہنچ سکتا ہے، وہ سب ایک ٹھنڈے دل سے ایک بات کو سوچیں اور سمجھیں. کسی چیز کو کسی بھی جانکاری کی بنیاد پہ رد کر دینا یا مان لینا، جیسے ہمارا اندھا عقیدہ بھی ہوتا ہے یا اندھا عقائد بھی ہوتے ہیں ہمارے، بلائنڈ جس کو ہم فیتھ کہتے ہیں، وہ ایک اپنی اپروچ ہے. ہر انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو پھر یہی آپشن ہوتا ہے. لیکن اگر ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے اپنے علاقے محلے میں ڈھونڈ کے کوئی ایک ایسا شخص دیکھ لیں جس کو پولیو ہو چکا ہے، اور جا کے اس سے 5 منٹ کے لیے مل لیں، صرف ان کے سارے سوالوں کے جواب کو وہیں مل جائیں گے. میں عرض نہیں کر سکتا فہیم کہ کس
ذہنی کیفیت سے، کس تکلیف سے، ذہنی تکلیف سے، کس ٹراما سے، کن معاملات سے وہ انسان گزرتا ہے جس کو معذوری ہو جاتی ہے، اور اس کی پولیو نہیں اور بھی کسی بیماری سے ہو جائے یا کسی وجہ سے ہو جائے بائی برتھ ہو، اور وہ صرف ایک وہ شخص نہیں، اس کی پوری فیملی کس ٹراما سے، کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، اور کتنی اس کو اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے اس جیسے معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں کم شعور لوگ، جن کی عقلیں اور شعور جو ہے وہ خبط ہوئے ہیں، وہ سمجھتے نہیں دوسروں کی تکلیف کو، اور فوراً سے پہلے رائے قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی عالمی سازش ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی میں عالمی سازشوں کو منع نہیں کر رہا کہ نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا عقل و فہم کو استعمال کریں. عالمی سازش ایک 2 سال کے بچے کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اس کو معذور کر دیا جائے، وہ تو سازش کی سے بچانے کے لیے نہیں قطرے عالمی بقول لوگوں کے تو کہ ان کو قطرے پلا کے اور چیزوں میں ان کو ڈسیبل کیا جا رہا ہوتا نا. اچھا، دوسری بات کہ وہ پوری 190 ممالک کی دنیا میں 200 ممالک کے قریب ہیں پوری دنیا میں، ایک پاکستانی ملا ہے ان سب لوگوں کو کہ بھئی یہاں کے لوگوں کو ہم نے کیپچر کرنا ہے. دیکھیں یہ ساری جو سوچ پنپ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، یا جو انسان ان پرابلم سے گزر رہا ہے، یہ کیوں ہے کہ ہماری جو اجتماعی آگاہی ہے یا انٹرنیشنل یونیورسل آگاہی ہے ہماری قوم کی، وہ بہت کم رہی ہے. اب بہتر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سلمان بھائی دیکھیں، جس طرح ایک دور دراز کسی علاقے میں رہنے والا ایک شخص، اس کا کوئی علم و شعور سے کوئی خاص واسطہ نہیں ہے، اسے اپنے ہی علاقے میں کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ امریکہ کروا رہا ہے، یا یہودی کی سازش ہے، یا یہ اس میں حرام جو ہے نا وہ اجزاء ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، یا جو بھی اس نے کوئی کہانی بنائی ہے جو اس کو لگتا ہوگا. اس طرح کے چیلنجز تو پوری دنیا میں تھے. مطلب اگر آپ امریکہ جیسے ملک کی یا کسی بھی ملک کی بات کریں جہاں پہ پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں، تو وہاں کے بھی ایسے شہری تھے جنہوں نے باقاعدہ یوٹیوب کی ویڈیوز بنائی ہیں، یا اپنے جو ہے کالم اور آرٹیکل جو ہے نا وہ پرنٹ کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز تو سب کے ساتھ ہی رہے ہیں، صرف پاکستان کے پاس تھوڑی رہے تھے. نہیں، آپ نے صحیح فرمایا، وہ ہیں. آج بھی امریکہ میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی کانسپریسی سائڈ کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا جاتا ہے، اور آج بھی امریکن شہری یا دوسرے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے شہری جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اس اینگل پہ بھی چیزوں کو سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایک ہیلدی سوسائٹی کی نشانی ہے کہ آپ ہر ایسپیکٹ سے چیزوں کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہو، لیکن صرف ایک ہی رخ سے چیزوں کو دیکھنا یہ تو غلط بات ہے نا. یعنی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کانسپریسی، انٹرنیشنل کانسپریسی. دیکھیں میں مسئلے کو حل کرتا ہوں. آپ نے عرض کیا کہ ایسا شخص جس پہ گزر رہی ہے اس پہ کیا گزرتی ہوگی. پہلے تو ہمیں یہ خیال یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ایسے شخص پہ کیا گزرتی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ جو لوگوں کو بھی شک ہے نا وہ ڈھونڈنے، تلاش کریں، تھوڑے سے ایفرٹ بھی کریں. لوگ فوراً سے مان کے اور رائے قائم کر لیتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے اپنی رائے کو قائم کرنے کے لیے. تو میرا عرض یہ ہے کہ پریکٹیکل سائڈ دیکھیں، کسی ایک ایسے شخص کو دیکھیں جس کو پولیو وائرس ہو چکا ہے، بالکل اس کے ساتھ 10 منٹ گزار لیں، 5 منٹ گزار لیں، تو ان کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ایک بات. دوسری بات کہ جو انٹرنیشنل سازش کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا، میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ جو قومیں تاریخ میں اور آج بھی کے دور میں بھی جو کم شعور رکھتی ہیں نا، جو جن کے یہاں علم و شعور کی کمی ہوتی ہے، اور علم سے یہاں میری مراد یہ یونیورسٹی اور کالج کا علم نہیں ہے، جو تدریسی علم کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ انٹیکٹ. اور کوئی ایک دور دراز گاؤں میں بھی انسان بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو بھی اللہ نے شعور بخشا ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت بخشی ہے. اور یہ صلاحیت ہر انسان کے اندر فطری طور پر بلٹ ان ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، یہ سینس کر سکتا ہے، یہ اپنی عقل جتنی بھی استعمال کر کے غور و فکر تو کر سکتا ہے، اور اپنی جستجو کر کے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتا ہے. ہم اس راستے پر چلتے نہیں ہیں کہ ہمیں چیزوں کے بارے میں حقائق جاننے. ہمارے پاس جو انفارمیشن یا جانکاری چل کے آتی ہے اسی پہ ہم اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے بچے کے لیے وہ سب کرنا چاہتے ہیں، اسے وہ سب کچھ فراہم کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں مل سکا. یہ ہر ماں باپ ایسا ہی کرتا ہے. بالکل. تو کیا ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہم اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ادراک نہیں ہے نا ہمیں ان ماں باپ کو جو بچوں کو قطرے نہیں پلا رہے، یا اس چیز کو سینس نہیں کر پا رہے بگر پکچر کو، کہ کتنا خطرناک ہے اپنی اولاد کے لیے. جتنا وہ اپنی اولاد کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں جیسا آپ نے بتایا، اور پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی امپورٹنٹ ان بیماریوں سے بچانا بھی ہے. میں نے ایسے والدین بھی دیکھے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اتنے فکر انگیز ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہمیں ویکسینیشن کرانی ہے. اچھا، دوسرا پولیو ویکسینیشن سے یا کسی ایک ویکسینیشن سے آپ کو اختلاف ہے، باقی ویکسینیشن بھی تو باہر سے بن کے آ رہی ہیں.
باقی ویکسینیشن ٹیکنالوجی تو باہر سے آ رہی ہے، وہ بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی یہ پولیو کے قطرے ضروری ہیں. ہیپیٹائٹس کی ہے اور باقی ساری ٹائیفائڈ کی ہیں، جتنی بھی ہم ویکسینیشن لگواتے ہیں بچوں کو کئی ساری لگتی ہیں. جی 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 جی. اچھا، وقت کے ساتھ جب سائنس نے میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو یہ چیزوں کے آپ کو پتہ ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن آنے سے پہلے ویسٹ میں پولیو کا علاج کیسے کیا جاتا تھا؟ الٹرا وائلٹ شعائیں دی جاتی تھی پیشنٹ کو، اور یہ مانا جاتا تھا کہ پولیو وائرس الٹرا وائلٹ شعاؤں سے مر جاتا ہے. اوکے. یہ اس وقت کی ریسرچ تھی، صحیح بھی ہو سکتی، غلط تھی، لیکن وقت کے ساتھ ترقی کی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ قومیں جو ہیں جو بڑھتی ہیں آگے، وہ غور و فکر رکھتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں، زمانے کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. دیکھیں وقت آگے بڑھ رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اور زمانے کے ساتھ جو مادی دنیا ہے اس میں نئی ریسرچ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. ہر دور میں رہا ہے زمانہ، جب آگے بڑھا ہے تو زمانے کے ساتھ معاشی اور مادی ترقی آگے بڑھی ہے. لیکن جو قومیں زمانے میں تو آگے بڑھ جاتی ہیں اور ترقی میں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ پھر اسی دقیانوسی پن کا شکار ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے، جو پھنس جائیں گے وہ آگے کیسے بڑھیں گے. ایک وقفہ ہے جی، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے اپنی بات چیت کا سلسلہ اپنے مہمان سے جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. نیوز کیفے میں میرے ساتھ ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں پولیو مہم کے حوالے سے. اس وقت پورے پاکستان میں 1,26,00,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس میں والدین اور ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ جو ہیں بڑے ایک جذبے کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آج ہم اپنے پروگرام میں بھی اسی حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک جو ویکسین ہے، ٹھیک ہے، جس کا ہم وقفے سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے، یہ کتنی ضروری ہے اس موجودہ دور میں؟ کیونکہ جو آج تک کی انسان کی ریسرچ ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والی بات ہے نا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فہیم، پہلے تو لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے. ہمیں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں جو اس کے خلاف بھی بولتے ہیں اور اس کے ہم خیال بھی ہوتے ہیں، تو میں دونوں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں. ویکسین کی پہلے ہمیں سمجھ ہونی چاہیے ویکسین ہوتی کیا چیز ہے. یہ 2 قطرے جو پلائے جا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی ویکسین آپ کو دی جا رہی ہے، جیسے بھی کووڈ میں دیا گیا انجیکشن، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جسم میں جو ایک قوت مدافعت ہوتی ہے، امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ وہ ایکس نمبر کسی بھی بیماری سے کس طرح فائٹ کر سکے. تو اس کے 2 طریقے ہیں وہ امیونٹی ڈیولپ ہونے کے لیے. یا تو وہ وائرس آپ کو جب لگے تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی اس کو جانے، آپ کا قوت مدافعت اس کو پہچانے، امیونٹی سسٹم، اور اس کے خلاف لڑ کے اپنی اسٹرینتھ جنریٹ کریں، جس کو ہم نیچرل امیونٹی کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے اس باڈی کو جو ہے سپورٹ کر دیا، آپ نے وہ انفارمیشن دے دی کہ بھائی اس طرح لڑ لو اس باڈی سے. ویکسینیشن اس انفارمیشن کو اچھا وہ ویکسینیشن وہ انفارمیشن کس شکل میں ہوتی ہے کہ اسی وائرس کے مرے ہوئے سیلز، مردار سیلز کی جانکاری لے کے، یا مردار سیل آپ کی باڈی میں انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ اس میں نہیں، ہر قسم کی وائرل اور ہر قسم کی بیکٹیریل انفیکشن میں ہمیشہ سے یوز ہوتا ہے یہ طریقہ. چکن پاکس ہوں، اسمال پاکس ہوں، اور بہت ساری بیماریاں ہو گئیں، انفلوئنزا ہو، سب کے اندر یہی پروسیس یوز ہوا ہے ہمیشہ سے. یہ کووڈ میں بھی یہی ہوا ہے؟ کووڈ میں بھی یہی طریقہ یوز ہوا ہے. اب جی اس میں جو آ رہی ہیں جو کانسپریسیز آ رہی ہیں کہ اس میں یہ ہو گیا اور ریئیکشنز ہیں، ہر انسان کی باڈی جو ہے اس کا کمپوزیشن ایک الگ ہوتا ہے. آپ کی باڈی بنی انہی بیسک سے ہے، میری بھی اسی بیسک سے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ کمپوزیشن ہے وہ تو الگ ہے نا. ہاں، کچھ لوگ ایک وائرس کو ڈیل کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. کچھ لوگ بچ گئے کووڈ سے، کچھ صرف بیمار ہوئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کچھ بیچارے چلے اللہ کو پیارے ہو گئے. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں بہت ہی ادنا درجے پہ، تاکہ عوام الناس اس سے مستفید ہو سکے. کہ فرض کریں میں آپ کو 1 چمچہ کھٹائی کھلاتا ہوں، تو وہ کھٹائی وہی ہے جو آپ نے کھائی، 1 چمچہ میں نے کھائی. لیکن کیونکہ آپ کا گلا ویک ہے، کمزور ہے، آپ سینسیٹیو تھروٹ رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا گلا خراب ہو جائے اس کھٹائی کے. ہو سکتا ہے میرا گلا ڈھیٹ ہے بہت زیادہ، تو وہ خراب نہ ہو. تو وہی کھٹائی آپ نے بھی کھائی، وہی کھٹائی میں نے بھی کھائی، لیکن الگ الگ رزلٹ سامنے آئے. اسی طرح اگر میں کوئی ایک ویکسینیشن اپنی جسم میں ڈالتا ہوں، وہی ویکسینیشن آپ کے جسم میں، تو آپ کی باڈی الگ ریئیکٹ کر رہی ہے اس کو لے کے، میری باڈی الگ. اب جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو لوگ فوراً خوف سے، تو ہماری پوری دنیا جو ہے اس وقت خوف طاری ہے اس کے اوپر، انسان چل رہا ہی خوف سے آج کے دور میں. تو خوف کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، یہی پولیو کے ساتھ ہوا، یہی کووڈ کے ساتھ ہو رہا ہے.
اچھا یہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم وہ عنصر بالکل ختم نہیں کر رہے کہ اس میں کانسپریسیز ہوتی ہیں, اس میں بڑی طاقتیں قوتیں ہاتھ بھی کر جاتی ہیں, وہ ایک الگ اسپیکٹ, لیکن اس کا تعین کون کرے؟ وہی کرے نا جس کو شعور و تمیز ہو, اس کی انفارمیشن ہو. تو بہرحال یہاں پہ یہی بحث ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہے. کچھ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو ان سب چیزوں کو کانسپریسی اور سازش سمجھتے ہیں. صحیح. تو ہمیں اس چیز کو ایٹ لیسٹ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے, اور امیجیٹ سلوشن تو یہی ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک بچے کی وائرس لگنے کے بعد جو حالت ہو رہی ہے وہ تو سامنے ہے نا, اس میں تو کوئی سازش نہیں ہے, وہ تو آنکھوں کے سامنے ہے نا. میں نے عرض کیا 5 منٹ گزارے, اللہ نہ کرے آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو کیا گزرتی ہے انسان کی. اللہ. اچھا ہم کووڈ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی جو چھٹی لہر ہے وہ بھی اس وقت تیز ہو چکی ہے. ملک میں مثبت کیسز کا تناسب جو ہے وہ 3.41 ہو چکا ہے, اور 641 جو ہیں وہ نئے کیسز وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. 2 لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں. ہسپتالوں میں اس وقت اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. وہ لوگ اگر آپ کو جنہوں نے بوسٹر شاٹس نہیں لگوائیں وہ بوسٹر شاٹس لگوائیں, اور ویکسین میرا خیال ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ویکسین لگوا چکے ہیں سبھی لوگ. اگر نہیں لگواتے تو ہماری سم بند ہو جاتی. تو پھر بھی جن لوگوں نے اگر ویکسین نہیں لگوائی وہ ویکسین لگوائیں, اور اپنے آپ کو احتیاط, وہی ہم ابھی بہت فریش ہیں اس سب کے لیے. کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے کووڈ سے بچنے کے لیے ان سارے SOPs پہ عمل کیا ہے, گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی. اسی چیز کو ہمیں دوبارہ سے فالو کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں کووڈ جو ہے وہ بہت بڑا ایک ٹیچر ثابت ہوا ہے, ٹرینر ثابت ہوا ہے ہماری قوم کے لیے, کہ اس نے ہمیں بتایا کہ SOPs کیا ہوتے ہیں, احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں, اور صرف کرونا کے لیے نہیں, پولیو کے لیے, HIV ایڈز بہت زیادہ ہمارے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پایا جاتا ہے, اور دوسرے جو بیماریاں ہیں جو کنٹیجیس ہیں, تو ان سب کو لیتے ہوئے ہمیں یہ تمیز تو آئی ہے اس بیماری کے پروسیس سے گزرنے کی. تو کہتے ہیں بقول اقبال کے پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. ہمیں ہر چیز کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے اور امید سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے بہتر قوم بن کے سامنے آئیں ہر پروسیس. اچھا ہمارے یہاں حکومتی سطح پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں پولیو کے حوالے سے, ان سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ فہیم, سیاسی رخ پہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں مشاہدہ آپ کو اپنا بتاؤں گا کہ شاید پاکستان میں پچھلے 25-30 سال میں کوئی واحد چیز جو کنسسٹنٹ رہی ہے تھرو آؤٹ آل دا گورنمنٹس, چاہے وہ آرمی وہ مارشل لا آیا ہے, ملٹری کو آیا ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ آئی ہے, چاہے وہ سیاسی گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی, گورنمنٹ آئی اور گئی, واحد چیز کوئی کنسسٹنٹ رہی ہے پچھلے 25-30 سال میں جو پالیسیز میں, جس میں وہ یہ پولیو کی جو پولیو کیمپین ہر گورنمنٹ نے آ کے اس کو کنٹینیو کیا ہے. مطلب جو کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ, اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ سن کے کہ کسی بھی حکومت کے آنے سے فرق نہیں پڑا ان جی, واحد میرے خیال میں مجھے لگتا ہے. اور بہت ساری ایسپیکٹ ہیں لیکن وہ ریاستی ایسپیکٹ ہے. میں سیاسی ایسپیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں, یا گورنمنٹس جو آئی ہیں ان کے نظریے سے بات کر رہا ہوں کہ واحد چیز ہے جو کنسسٹنٹ رہی ہے. اور میں تو کہوں گا کہ جو ساری گورنمنٹس جو ہیں وہ جو آ رہی ہیں اور آئیں گی, وہ باقی پالیسیز کو بھی, اچھی پالیسیز کو کنٹینیو رکھے. ایک تو تعلیمی معاملات کو, ہیلتھ کے معاملات کو, یہ چیز ہمارے ایک نیشنل کنسنسس بن جانا چاہیے کہ جو ایک, اور اس کی ایک پالیسی بن جانا چاہیے کہ جو ہمارے ہیلتھ کے معاملات ہیں, یعنی کہ ہاسپٹلز بنانا, لوگوں کو ہیلتھ کیئر پہنچانا, تعلیمی معاملات ہیں کہ کیا کورس اسٹڈیز ہوگا اور ہر اسکول کے اندر پڑھائی ہوگی, یہ نیشنل پالیسیز بنا کے اور کنسسٹنٹلی امپلیمنٹ ہونے چاہیے کہ اگلے 25 یا 50 سال تک کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں نہ بجٹ اس کا چینج کر سکتی ہے, یا بجٹ کہہ لیجیے اس میں پالیسی چینجنگ نہیں کر سکتی, امپلیمنٹ یہ فکس امپلیمنٹ ہوں گے, یہ ایسے چلیں گے. صحیح, اس میں رد و بدل نہیں کیا سکتا. اس میں کوئی بیسک بارڈر لائن بنا لے کہ یہ تو امپلیمنٹ ہوگی, کیونکہ ہمارے ملک میں شدید فقدان ہے تعلیم کا بھی اور ہیلتھ کا بھی. اگر ہمیں یہی 2 قطرے اپنے بچوں کو خرید کے پلانے پڑیں تو شاید ہم پرائس بھی افورڈ نہ کر سکیں پوری قوم. بالکل ایسا ہی. یہ صرف یہ پاکستان کو ہی اس کی فکر نہیں ہے اپنی قوم کے لیے, یہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک فکر ہے. وہ مطلب عالمی طور پہ اس بیماری کو ختم کر دینے کے ارادے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں کوئی بھی قومیں سیکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ قومیں غور و فکر کریں
اور فورس ہی کریں, دور اندیشی سے دیکھیں کہ یار یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں, اس کا سد باب کیا جائے. یہ سمجھدار قوموں کی نشانی ہے. اور جو نا سمجھدار قومیں ہیں وہ بھگتتی ہیں, گزرتی ہیں اور پھر سیکھتی ہیں. تو بھگت کے گزر کے سیکھا تو کیا سیکھا. اگر آپ کو یاد ہو آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کرونا کے پروگرام میں کہ یہ کرونا سے لڑنا نہیں ہے, اس سے گزرنا ہوگا آپ کو. بالکل صحیح ہے. تو یہی ہوا, ہم نے لڑا نہیں, ہم گزرے بالکل. کہ نہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے, ہم بھائی اتنے ابھی اسٹرانگ نہیں ہیں, اور نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہ ہم لڑ سکتے اس سے. ہم ڈپینڈنٹ ہیں بہت ساری چیزوں پر, تو ہمیں اس سے گزر کے جانا تھا. تو گزر کے گئے, تو اب یہ تو ریئلائز کریں ہماری قوم کی جو صلاحیتیں ہیں گزر جائیں اس سے. لیکن گزرنے کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے ممالک سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لینی پڑے گی فی الحال. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, اور یقیناً آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند بھی کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمارے پیج پہ ضرور دیجیے گا. اس وقت ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. ویسے وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں. جمعہ کے روز پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ, آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو, اور ذوالحج کا مہینہ بھی مبارک ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور ذوالحج کے ماہ ذوالحج کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے نالج میں جو ہے وہ اضافہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, صد کروڑ بار الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا عظیم مہینہ ہے, اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اس سے ناآشنا ہیں. فرمایا کہ رمضان جو ہے مہینوں کا سردار ہے, اور ذوالحجہ جو ہے وہ تمام مہینوں میں عزت والا مہینہ ہے. رمضان کریم بہت عظیم ہے, مگر اللہ نے ذوالحجہ شریف کو بھی بہت عزت دے دی ہے. اس میں ایک رات آتی ہے شب قدر کی, اور وہ بھی چھپی ہوئی ہے. مگر ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 کی 10 راتیں شب قدر کا ثواب دلا دیتی ہے. سبحان 10 کی 10 راتیں, یعنی ہر رات کا ثواب, ہر رات کے قیام کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. ہر رات کے قیام. پتہ چلا کہ یہ بڑے عظیم ترین مواقع ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرمائے. آپ کو پہلے بھی میں ایک بتا چکا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اتنا اکرام کرتے تھے, اتنی عزت کرتے تھے کہ جس طرح ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی سرکار کریم روزے رکھنا شروع کرتے ہیں, پوری مت رکھتی ہے. لیکن ماہ ذوالحجہ کے ساتھ بھی یہی اکرام ہوتا تھا کہ چاند دیکھا اور لگاتار روزے عید کے دن سے پہلے تک. تو پتہ چلا کہ اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے. اس میں بقرہ عید بھی ہے اور حج بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑا حرمت والا مہینہ ہے. صحیح. سر دیکھیے, حرمت والے مہینے کے اندر اس کے آغاز کے جو پہلے 3 دن ہیں, فرمایا پہلے دن کا روزہ 3 سال کے روزے کے برابر, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے برابر, تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے برابر, اور پھر اس کے بقیہ دنوں کے روزوں کا ثواب. اور پھر خاص کر کے 8 اور 9 تاریخ یعنی عید سے 2 دن پہلے 8 تاریخ ہوگی, جس کا کہتے ہیں یوم ترویہ. جب آپ کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو آپ کی عقل نے انکار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا, تو آپ نے غور کیا, اس کو کہتے ترویہ. آپ نے غور کیا, اس کا نام رکھ دیا اللہ نے یوم ترویہ.
اور پھر جب 9واں دن آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو آپ اس کا دن ہو گیا, نام ہو گیا عرفہ. اور عرفے کے بارے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے بڑا دن اگر ہے تو کوئی یوم عرفہ ہے. یعنی کوئی قسم کھا لیں فہیم کہ بھئی میں سال کے سب سے بڑے دن میں روزہ رکھوں گا, اس کی قسم کیسے اترے گی؟ فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے, قسم اتر جائے گی. اچھا. اور پھر فرمایا کہ 9ویں دن جب یوم عرفہ کے دن آپ کے دماغ نے اس بات آپ کے دل و دماغ نے اس بات کی اقرار کر لیا کہ واقعی مجھے بیٹا ذبح کرنا ہے, تو پھر 10ویں دن آپ نے یوم نہر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آسمان جنت سے میڈا بھیج دیا, تو بہت بڑی بات ہے, احسان ہے ہم پہ, ورنہ. اور قربان اللہ کو اپنے پیارے کتنے پسند ہیں. دیکھیں نا حضرت ہاجرہ نے کی اداؤں کتنا ادا کرا دیا. کوئی شیطان آیا آپ کو بہکانے کے لیے تو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, یہ ادائے ہاجرہ ہے. صفا مرہ دوڑتے ہیں, یہ ادائے ہاجرہ ہے. دیکھیں طواف کرتے ہیں, یہ سوچے ساری نقلیں. کوئی غیر مسلم کہ یار یہ کیا عبادت, تم کنکری مار رہے ہو, یہ کوئی عبادت ہے؟ یار بھاگ رہے ہو, یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ تم جو ہے نا کپڑے پہن کے دو, یہ کیا عبادت ہے؟ مینا میں رہتے ہو, عرفہ رہتے ہو, مزدلفہ رہتے ہو رات کو, یہ کیا عبادت ہے؟ عبادت تو ہوتی ہے نماز پڑھے آدمی, روزہ رکھے, سمجھے؟ تو یہ کیا بات؟ ارے بھائی اللہ کو اپنے پیارے اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ کوئی سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, دعا پوری ہو گئی. لیکن نہیں, صراط الذین انعمت علیہم, چلا ان کا جو تیرے پیارے راستہ ہے. تو پتہ چلا کہ جو شخص سمجھتا ہے نا کہ بس میں نمازی ہو گیا, روزے والا ہو گیا, اللہ کے پیاروں سے محبت کی کیا ضرورت ہے, وہ سب سے بڑا گدھا ہے. اللہ کے پیاروں سے محبت کرنا لازمی ہے. دیکھیں نا ساری ادائیں ہیں نا. بے شک بے شک ایسے. اور یہ تو یہ ادائیں اس سے پوچھیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے وہ اللہ کے اس وقت گھر میں موجود ہے حج ادا کرنے کے لیے. کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں جتنے لوگ حج کے لیے نہیں گئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے اپنے گھر کا دیدار کروائے. آمین آمین آمین. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حج سے متعلق بات ہونی چاہیے. میرا دل پورا بھرا نہیں باتوں سے, مجھے کچھ بولنا ہے. حج سے متعلق بات کرتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ ہے دوستوں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں, ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج نیوز کیفے میں جمعۃ المبارک کی مناسبت سے میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم ماہ ذوالحج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور حج کے حوالے سے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے پاس وقت نکالنا اپنے لیے, اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ وقت نکالنا بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. کوئی 1 2 دن 4 دن 5 دن پھر اپنی کمائی ہوئی دولت کو اتنا وقت نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور چلے جانا. اور وہ میں ان خوش قسمت لوگوں کی طرف میرا اشارہ ہے جو اس وقت حج کرنے کے لیے اس پاک سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں. فہم دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو حج کی خواہش رکھتے ہی نہیں. اچھا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ کافر ہو کے مر جائے, بے ایمان ہو کے مر جائے. تو یہ ڈر ہے کہ جس کے پر حج فرض ہے وہ حج کرے, لازمی کرے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جو ہے نا ایک طبقہ تو ہے وہ جو مطلب جس نے سب کچھ کیا, اور ایک طبقہ ہے غریب ہے, چھوٹا آدمی ہے, اس پہ حج تو فرض نہیں ہے, پر خواہش تو رکھے نا. دیکھیں سیلانی ماشاءاللہ ہر سال اللہ ماشاءاللہ ہر سال لوگوں کو حج کے لیے اپنے پاس ملازمین کو بھیجتا ہے حج کے لیے. سیلانی نہیں, اور بھی ادارے بھیجتے ہیں جن کی تنخواہ 20-25 ہزار وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خواہش تو رکھے نا. دیکھیں نا, خواہش رکھے کہ یار میں بھی کعبہ دیکھوں. کعبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے جب مطلب طواف کر رہا ہوتا ہے نا, رکن یمانی سے لے کر جب وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے نا حجر اسود تک, تو یہ حصہ جو ہے نا جہاں لوگ پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اس مقام پر 70,000 فرشتہ 70,000 فرشتہ ہر وقت آمین کہہ رہا ہوتا ہے. تو بندہ ایسے مقام جا کر جو دعائیں کرے تو اس کی دعائیں
کیسے قبول نہ ہو. بے شک. اور پھر دیکھیں نا زمزم پیتا ہے تو بات کرتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ یا اللہ مجھے تو وہ علم عطا فرما جو نفع والا ہو، اور وہ اس رزق عطا فرما جو وسعت والا ہو، اور وہ شفا عطا فرما جو تمام بیماری سے چھٹکارا ہو جائے. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی دوا ہے. بے شک بے شک. اور زمزم کے بارے میں فرمایا زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیا جائے. اگر آپ نے نیت کی یا اللہ میں زمزم پی رہا ہوں میری شادی ہو جائے، شادی ہو جائے گی. یا اللہ میری روزی لگ جائے، روزی لگ جائے گی. میرے بچے ہو جائے، بچے ہو جائے. مجھے میری تمنا ہے. زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیا جائے، جو نیت کرے پڑے. اور زمزم میں فرمایا منافق زمزم کم پیتا ہے اور مومن زمزم ڈٹ کے پیتا ہے، سبحان اللہ، پیٹ بھر کے پیتا ہے. اور یہ زمزم جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم انعام ہے کہ بندہ اس کو جو جس بیماری کے لیے پڑھے اس کے لیے شفا بھی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آج تک نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں، پانی میں ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہیں آئی، اور الحمدللہ یہ پانی کبھی ایکسپائر بھی نہیں ہوتا. اور سائنس پریشان ہے اور حیران ہے اس بات پہ کہ یہ کیسے ممکن ہے. اچھا، مطلب پانی کم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ پانی پوری دنیا سے منفرد ہے. آب زمزم اور دوسرا پانی یہ الگ الگ ہے. اللہ تو میرا لیے کہ تمنا کرنی چاہیے. اور یہ کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگ اچھا آج کل تو دیکھیں نا پیکیج ہو گیا 12 لاکھ روپے کا پرائیویٹ میں. 12 لاکھ میں بندہ کتنے جاتا ہے؟ 30 دن یا 32 دن کے لیے. ایک دن کتنے ہو گئے؟ 50-60 ہزار جو ہو گئے. یہاں تو 50-60 ہزار ایک دن میں نہیں خرچ کر پائے گا نا بندہ، نہ کرتا ہے نہ کر سکے گا. تو بندہ تو اتنے مہنگے ہونے کے باوجود لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں نا ماشاء اللہ. بالکل. اور اچھا وہ لوگ جو مطلب میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خود حج پہ جانے والے ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے بٹ وہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا، پہلے میں ان کو حج کرواؤں گا، اس کے بعد میں خود کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں. تو اس بات میں کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح نماز ہر ایک پر فرض ہے تو اس کو اپنی ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا تو ادا کرنا ہے. وہ اخلاقیات تو صحیح ہے کہ ماں باپ کو پہلے جائے، وہ خود ماں باپ کو لے کے جائے. اچھا، ان کے ساتھ جائے. جیسے ہم نے اپنے گھر میں یہ کیا نا، جب میرے ماں باپ گئے حج کے لیے تو میرے بھائی کو ہم نے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یہ پہلے کر کے پھر بھیجاؤں، موت جو کب آ جائے ہماری. تو یہ عذر نہیں پیش کر سکے کہ مجھے میرے ماں باپ کو پہلے کروانا تھا. بھائی میرے ماں باپ کو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو کروانے کے ساتھ اب اس کے بعد کچھ نہیں بچا، ہاں تو یہ اب اس لائق نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو کروانے کے بعد جو ہے، ماں باپ کو کروانے کے باوجود اس کے بعد اپنے جانے کی گنجائش ہے تو اسے کرنا چاہیے. اچھا کئی ایسے آپ کو ملیں گے خاص کر کے ہمارے شہر کراچی میں کئی عمریں کی ہیں، حج نہیں کیا. ہاں تو یہ تو شرن بھی اخلاقی طور پہ منع بھی ہے، اور شرن بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ گئے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، پڑھ کے آ گئے جلدی سے. بھائی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. کیا پڑھے؟ نفل پڑھے. ارے بیوقوف، پوری نماز پڑھنی چاہیے. فرض تو ضروری تھے، سنت موقع ضروری، تم نفل پڑھ کے آ گئے. یہ کہو گے نا. صحیح ہوا یہ. تو بھائی آپ عمرے کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں. بھائی حج تو کرو جو فرض ہے، اللہ کا فریضہ ہے. حج سے کچھ ایک تھوڑا سا وہ ڈر بھی لگتا ہے، شاید رش کی وجہ سے، یا وہ ایسی کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھیں سرکار نے فرمایا نا عورتوں کے لیے حج جو ہے نا وہ جہاد ہے. اچھا. اور میلہ حاجی اللہ کو پسند ہے. صفائی نصفی مانے نا، لیکن میلہ حاجی، کیونکہ حاجی جب 5 دن ہوتا ہے نا ادھر مینا میں اور مزدلفہ میں اور عرفات میں اور خیموں میں، تو میلہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. سمجھے. تو بہرحال یار دیکھیں اس میں ڈر تو بڑی چیزوں سے لگتا ہے. یہ موٹر سائیکل چلانے لوگ ڈر رہے تو چھوڑو تھوڑی ہے. تو یہ تو خیر ایسی بات نہیں ہے. بہرحال حج تو اگر یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. دیکھیں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا نا، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر دوبارہ کیا ہر سال فرض ہے؟ دوبارہ کا آخر جواب دے، کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہو جاتا، مگر میرے آقا رحمۃ اللہ عالمین انہوں نے زندگی میں ایک عمر حج جو ہے وہ رکھا. اچھا بشیر صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم، ہم اکثر یہ پڑھنے میں ہمیں ملتا ہے یا سننے میں ہمارے آتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں، اتنی دفعہ یہ پڑھیں اور یہ پڑھیں، آپ کو اتنے حج کا ثواب مل جائے گا، اتنے عمرے کا ثواب مل جائے گا. تو ان وظائف کا اجر جو حج کے برابر بتایا جاتا ہے، اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے حج معاف نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ حج فرض ہے، ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے صبح فجر کی نماز پڑھی
اور اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہا اور اس نے 2 رکعت اشراق کے پڑھ لی, اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دیا جائے گا. اچھا. اسی طرح ایک فرما بردار اولاد ماں کی طرف یا باپ کی طرف ایک محبت نگاہ ڈالے گا تو اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی صحبت ڈالے تو کہا اللہ تعالیٰ کے فضل کی کوئی کمی نہیں ہے. واہ واہ واہ. شرط ہے کہ فرما بردار ہو, ایسا نہیں ہر ایک نہیں. تو یہ سارے حج ہیں. اسی طرح فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. تو ثواب تو ملے گا لیکن 10 قرآن پاک پڑھنے والے معاملات وہ اور الگ ہیں. تو حج اگر فرض ہے تو وہ تو ادا کرنا پڑے گا, ثواب تو ملے گا. صحیح. اور اگر حج ہم پہ فرض ہے ہمارے نصاب کے حساب سے اور ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے زندگی میں ادا نہیں کیا تو یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پیسوں کو ہم نے کسی بچے کی شادی کروا دی, کسی بچے کی, یا کسی غریب کا کوئی کام سنوار دیا, قرض اتروا دیا, تو اس کا حج ادا ہو جائے گا یا اس پہ کل کو سوال ہوگا اس سے؟ دیکھیے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنے سارے خرچ کر کے قربانی کیوں کرتے ہو, ہاں حج کیوں کرتے ہو. اگر کوئی شخص حج نہیں کر رہا اور وہ اپنا جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ کہ وہ خود صاحب نصاب نہیں رہتا اور کسی کی شادیاں کروا دی تو ایک الگ صورت نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایک آدمی کے پاس جو ہے نا اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے, اس نے اس حج کی خاطر کہ اس کو حج فرض ابھی حج کے سیزن نہیں آیا, کیونکہ سیزن آ جائے گا تو پھر تو فرض ہو جائے گا نا. سیزن نہیں آیا اس نے اس پہلے سارے پیسے ان غریبوں کی شادی کروا دی اور خود پیسے کنگلا ہو گیا تو پھر تو فرض نہیں رہا. لیکن یہ جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا یہ شور بچا رہا ہوتا ہے نا کہ یار اتنا پیسہ خرچ کرتے قربانی میں کتنی شادی ہو سکتی تھی, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو حج میں کتنی شادی ہو سکتی تھی. تو میرے پیارے بھائی آپ اپنی شادی خود کی تو دیکھ لو کہ ایک جو خود شادی کر رہے ہیں اس سے 25 شادی اور ہو سکتی تھی. ہاں جتنا پیسہ آپ نے اپنی شادی پہ لگایا آپ کسی کو حج پہ بھیج سکتے تھے اتنے پیسوں میں, کسی غریب کیا اور کئی شادیاں کر سکتے تھے. تو دیکھیں اللہ کے فریضے جو اس طرح اللہ کے فریضے کی قدر کم نہیں کریں. یہ جو شیطانی ذہن ہے وہ شیطانی ذہن اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ یہ فریضے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حج ہو یا قربانی ہو اس پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اور بندے کو جو ہے نا اس کو دوسروں کے ساتھ جوڑنا کہ یار یہ کرو ٹھیک ہے وہ بھی کرو نا, کس نے منع کیا. ہر سال اربوں خربوں کا خالی غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے تو بھائی وہ 10 سال چلا لو. پھر اس پہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں اس پہ. سر مجھے بتائیں کہ یہ جو آج کل وی آئی پی حج کا کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے, وی آئی پی حج اور بڑے لگژری حج 25 لاکھ تک پہنچ گیا, 25 لاکھ اور پتہ نہیں اس سے بھی مہنگے بھی ہوں گے. تو اس بارے میں علماء کرام اور بزرگان دین کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے, معاذ اللہ سنا بھی ہے کہ جو اس طرح کے وی آئی پی ہوتے ہیں نا باقاعدہ وہ پھر رات کو احرام اتار کر بنیان پہن لیتے ہیں. اچھا. تو یہ دیکھیے پھر وہ بالکل وی آئی پی بن جاتے ہیں اور وہ شریعت کی, اور سب ایسے نہیں ہوتے, سب ایسے نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو دیکھیں وی آئی پی حج کرے یا عام سرکاری حج کرے, اگر اس نے اللہ کے لیے کیا ہے تو صد سلام, اور اگر اس نے سرکاری حج بھی کیا ہے اور اللہ کے لیے نہیں کیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وی آئی پی والوں کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے. ویسے ہی نہیں ہے جیسے قربانی کے لیے بہت مہنگا جانور خریدتے ہیں کوئی, اس طرح اگر کوئی بہت اچھا پیکج اگر حج کے لیے لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی سخت دی ہے. وہی بات ہے نا کہ اگر یہ نیت ہے کہ لوگ کہیں کہ کس میں گئے تو فلاں پہ گئے, کتنے پیسے لگے 25 لاکھ روپے, تو وہ ایک امپریشن کے لیے کیا تو کچھ نہیں کیا. کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا, اس سے پوچھے گا تو نے ہمارے لیے کیا کیا, تو کہے گا یا اللہ کون سا ایسا کام ہے جو میں نے نہیں کیا تیری راہ میں. تو کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے ساری سخاوتیں اس لیے کی تجھے لوگ سخی کہیں, لیکن اے میرے فرشتوں یہ جھوٹا ہے, لوگوں نے اس کو سخی کہہ دیا, اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو. تو مقصد کہہ رہے کہ وی آئی پی والوں کو بھی ہم شکوہ نہیں کر سکتے اگر نیت سچی ہے. ریاکاری سے بچیں, جو چھوٹے سے چھوٹے بجائے یا بڑے سے بڑے بجائے, لیکن اگر ریاکاری سے بچے تو بادشاہ ہے, اور ریاکاری ہو تو چھوٹا بھی خراب بڑا بھی خراب. بالکل صحیح. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کیونکہ آج باتیں اتنی پیاری ہو رہی ہیں, ہم زیادہ سوالات جو ہیں وہ آپ کے شامل نہیں کر پائیں گے, مگر وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں کچھ سوالات ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. پھر دعا بھی آج پروگرام میں ہوگی, تو اس کے لیے بھی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھتے رہنا ہے. کہیں مت جائیے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے.
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور دوران وقفہ ہم نے کچھ سوالات وہ چنے جن کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جن کا سوال شامل کرنے لگے وہ ہیں نسیم راولپنڈی سے. انہوں نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں ارسلان, ان کی عمر 29 سال ہے. ان کی دائیں کڈنی میں, دائیں گردے میں ان کے ایک گلٹی ہے. کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں اور ایک طبعی بھی طور پہ بھی اس کو دیکھیں. ایک تو یہ کہ روحانی علاج تو یہ کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد 2-3 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کے راجی کے پتے پہ خط لکھ کر آپ پورا صحت کا وظیفہ منگا لیں. اور صبح ناشتے سے پہلے اگر 2-3 گھونٹ پانی گرم کر کے اس میں 1 چمچ شہد کا گھول کر پلا دیں. 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اس 3 گھونٹ پانی پر دم کر کے اس کو پانی پلائیں تو یہ گردے کے جو امراض ہیں انشاءاللہ سے ریمو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ناظرین گردوں کے امراض میں سب کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آتا ہے ہمیں لاہور سے. روبینہ صاحبہ کا کہتے ہیں کہ بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے. حضرت نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ پڑھ رہے ہیں لیکن رشتے نہیں آ رہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی بندش تو نہیں ہے. بندش تو نہیں ہے. یہ جو ماہ ذوالحجہ ہے وہ سال کا سب سے بڑا عزت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی جو نصاب ہے آپ کے سامنے مجھے امید ہے کہ دکھایا جا رہا ہوگا. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یا یوں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے یہ وظیفہ دیا تھا ہر پریشانی کے لیے. یعنی سمجھ لو پیدائش سے لے کر موت تک ہر پریشانی کو یہ ریمو کر سکتا ہے. یہ ایسا وظیفہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جو ہے وہ پورے دن میں 5 مرتبہ درود شریف کی پڑھیں اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر لاہور سے ہمیں فون کرتی ہیں, رابطہ کرتی ہیں سدرا صاحبہ. کہتے ہیں کہ بھائی کی شادی جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں بات نہیں بن رہی, کوئی وظیفہ بیان کر دیں. ایک تو یوم الجمعہ کے دن خاص اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. چنانچہ اس گھڑی سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں اور وہ جمعے کی آخری ایک حدیث پاک ہے کہ جمعے کی وہ آخری گھڑیاں ہیں. عصر سے لے کے مغرب تو کوشش کریں تمام سننے والیاں جب بھی جمعے کا دن نصیب ہو آدمی عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھے اور پڑھتے جب مغرب وقت آ جائے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے دعا مانگے. اور یہ مرد مسجد میں نفلی اعتکاف کریں, خواتین اپنے گھر میں یہ عمل کریں اور پھر دعا مانگے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا نافع ہو یا نور ہو, اے نفع دینے والے, اے روشنی پیدا کرنے والے, یا نافع ہو یا نور ہو, یا نافع ہو یا نور ہو, یا نافع ہو یا. یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالی رشتے کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک اور ہمیں فون آیا ہے فریدہ اعجاز صاحبہ کا لاہور سے. انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ شوہر کو جوئے کی عادت ہے. کوئی کام کرتے ہیں لیکن گھر میں کچھ نہیں دیتے, نہ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا حضرت, میں اسی کے ساتھ ایک جو سوال کا اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کرکٹ کا سیزن جو ہے نا پورے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے کہ بڑے زور و شور سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, بہت ساری ٹیمز آ رہی ہیں, لیگز بھی ہوتی رہتی ہیں. تو کرکٹ کے ان سیزنز میں بھی لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور چھوٹے جگہوں پہ جو ہے وہ جوئے کے مواقع لوگوں کو مل رہے ہیں اور وطن عزیز میں یہ کام ہوتا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں یہ کام روکنا چاہیے, بہت بری بات ہے. میرے پاس ایک ٹیسٹ کرکٹر آئے تھے, بہت بڑا نام تھا ان کا. انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی میں نے ایسا کام کیا تھا. اچھا, نام نہیں لے سکتا, میں نام لوں گا تو آپ سب ان کو پہچان جائیں گے. ابھی تو خیر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو ہر طرح کے آدمی آتے ہیں نا. تو یہ کہ ہمارے مطلب دنیا میں ہم موجودہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ایسا ماضی میں ہوا ہے اور مجھے خود اقرار بھی انہوں نے کیا کہ واقعی سب نے کیا تھا. تو میرا ایک تو لا اینڈ آرڈر ہمارا بڑا کمزور ہے. ایسے تمام بکیز جو ہیں ان پر قدغن لگائی جائے, بڑا ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام کہا ہے. اور جوا ایک ایسی چیز ہے کہ بیوی بچوں کو بکوا دیتا ہے.
ایسا ہی ہے، گھر دکھوا دیتا ہے، تباہی ہے تباہی. اور بہرحال اس کے جو ہے نا نقصانات بہت ہیں. اور شراب ہو یا جوا ہو یا بدکاری ہو، سب کے لیے وظیفہ بڑا مؤثر ہے. وہ ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی محبت کے ساتھ 786 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تیرے اس تسمیہ شریف کی برکت سے ہمارے اس شخص کو جوئے سے، شراب سے، بدکاری سے، بری صحبت سے بچا لے. تو یہ ہر ایک کا ایک حل ہے. دوسرا، جمعے کے دن خاص وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ دن میں ایک بار کرنا ہے، اور اگر یہ بس میں ہو تو پانی دم کر کے پانی پلائیں. اور جمعے کے دن خاص وظیفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر چینی نمک کے ڈبوں پر دم کریں، باکس جار پر، اور پورے ہفتے اس کو کھانا کھلائیں. اس سے کھانا خود بھی کھائیں، سب کھائیں، اور ہر ہفتے یہ کام کریں تو انشاءاللہ جو دل میں گند ہے وہ اتر جائے گا. اور ایک آخری بات سن لیجئے، خواتین کو میں درخواست کروں گا کہ جتنی میری بہنیں کوکنگ کرتی ہیں، سب کرتی ہیں، سبھی کرتی ہیں، بس آپ جب کھانا پکا رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں، چاول پکا رہی ہیں، آپ کی ہاتھ چل رہے ہیں، آپ کا دماغ چل رہا ہے، زبان خاموش ہے. آپ زبان سے پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم. یقین مانیے اس کھانے کی برکتیں آپ ایسی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے کبھی جار خالی نہیں ہوں گے، بھرے رہیں گے انشاءاللہ. دوسرا، اس کھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کھائے گا نا اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے، آپ کا بھی بچو. یہ بہت مؤثر ترین راستہ ہے، اور اس پہ واقعات تو بہت بیان کیے جا سکتے ہیں، وقت نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا سا وقت ہے ابھی کہ ہم ایک دعا جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی ہم چاہتے ہیں. مجھے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معه اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم. باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے بچا لے. جان کر انجان جتنے گناہ کر بیٹھے توبہ کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما. بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آصف، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی، ہر پریشانیاں دور 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 فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.